الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان مکہ معظمہ میں قرآن مجید کی تلاوت سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ رسول اللہ کے بعد عبداللہ بن مسعود وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سب قریش والوں کے سامنے کی۔ ہوا یوں کہ ایک دن رسول اللہ کے اصحاب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں کہا، باخدا قریش نے کبھی کسی کو اعلانیہ بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ہم میں سے کون ہے جو انہیں قرآن سنائے گا؟ جس پر عبداللہ بن مسعود نے کہا، میں سناؤں گا۔ پھر وہ دن چڑھتے چاست کے وقت مقام ابراہیمی پر پہنچ گئے، جبکہ وہاں قریش اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مقام ابراہیمی پر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگے۔ سورہ رحمان کی کچھ آیات کا ترجمہ یوں ہے: رحمان نہایت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور وہ ہمیں ہر چیز سے نوازتا ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس قرآن مجید ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود جس کی تعلیم دی ہے۔ کس کو سکھایا قرآن اللہ تعالیٰ نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا قرآن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا۔ بیان سے مراد بولنا بھی ہو سکتا ہے اور قرآن مجید سکھانا بھی۔ اور سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں، یعنی سورج اپنے وقت پہ غروب ہوتا، وقت پہ نکلتا ہے، اور تارے، درخت، یہ سب سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کیا کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو، تول کم مت کرو۔ اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اسی نے اناج پیدا کیا اور خوشبودار پھل۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود قریش کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے۔ قریش کے لوگ سوچتے رہے اور ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا، یہ وہ کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ وہ عبداللہ بن مسعود پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ پھر بھی وہ تلاوت کرتے رہے جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور تھی۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود صحابہ اکرام کے پاس پہنچے تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر اتنے نشانات ہیں اور خوب مار پیٹ کی گئی ہے۔ تو صحابہ نے کہا، ہمیں اسی بات کا ڈر تھا کہ قریش کے لوگ آپ کے ساتھ یہی حال کریں گے۔ جس پر انہوں نے کہا کہ اگر روز مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنی پڑے اور اس طرح مار پیٹ کرنی پڑے، مار کھانی پڑے، تو میں روز اسی طرح سے کروں گا۔ صحابہ نے کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو جتنا سنانا تھا اتنا ہی کافی ہے، یہ اس کے بھی روادار نہ تھے، پھر بھی ہم نے ان کو یہ پاک کلام سنا دیا۔ رسول اللہ کے بعد عبداللہ بن مسعود وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مکہ میں اعلانیہ قرآن سنایا۔ ابو بکر صدیق غلام مسلمانوں کو آزاد کرواتے تھے۔ انہوں نے ایک غلام زنیرہ کو آزاد کروایا۔ زنیرہ وہ خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بنائی جاتی رہی، یعنی وہ نبینہ ہو چکی تھی لیکن اپنے دین پر قائم تھی۔ مشرکین کہتے، دیکھا تم لات اور عزا کا انکار کرتی تھی اور ان دونوں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ جس پر اللہ کے حکم سے زنیرہ کی بنائی واپس آ گئی اور وہ سب دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابو بکر مکہ کے ان کمزور غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرواتے تھے تو ان کے والد نے کہا، بیٹا تم ان کمزوروں کی بجائے مضبوط جوانوں کو آزاد کرواؤ تاکہ وہ تمہارے لیے قوت و بازو بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، ابا جان، میں تو اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے ہاں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سورۃ لیل کی کچھ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل کی گئی، اور وہ آیات کچھ یوں ہیں: یقیناً راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت ہے، سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔ وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے، بلکہ اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ حالات کی رفتار بدل چکی تھی، سب کچھ تھوڑا بہتر
ہو ہی رہا تھا، لیکن ابو طالب کو ابھی بھی اس بات کا اندیشہ تھا کہ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان کے ذہن میں یہی واقعات گھومتے رہتے تھے کہ کس طرح عمارہ بن ولید کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خرید کر قریش کے لوگ قتل کرنا چاہتے تھے، کس طرح ابو جہل آپ کے سر پہ پتھر مارنے لگا تھا، اور کس طرح عقبہ بن ابی معیط نے چادر لٹکا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ابو طالب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے جدہ عبد المنان کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کریں گے اور انہیں دعوت دیں گے کہ وہ آپ کی حفاظت کا کام سر انجام دیں۔ سب نے اس کام کی حامی بھری سوائے ابو لہب کے۔ وہ قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ 4 ہفتے یا اس سے کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے دھچکے لگ چکے تھے۔ سب سے پہلا دھچکا حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی کوئی پیشکش قبول نہ کی، اور قبیلہ بنو ہاشم بن مطلب کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا، جس پر مشرکین نے اور ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بنی کنانہ کے اندر جمع ہو کر ایک صحیفہ لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ مسلمانوں سے کوئی شادی بیاہ نہ کرے گا، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کی جائے گی، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ جائے گا جب تک یہ آپ کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ یہ صحیفہ نصر بن حارث نے لکھا اور یہ صحیفہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا، جس کے نتیجے میں سارے مسلمان اسی گھاٹی میں رہنے لگے، یعنی وہ مسلمان اس گھاٹی سے نکل نہ سکتے تھے، جو کوئی نکلتا اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں بہت زیادہ سنگین حالات ہو گئے اور ان حالات کو 3 سال گزر چکے تھے۔ پھر قریش ہی کے کچھ لوگ تھے جو اس صحیفے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ انہیں چاک کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ صحیفے کو چاک کرنے کے لیے جن لوگوں نے مدد کی، اس میں حشام بن عمرو نامی شخص تھا جو رات کی تاریکی میں چھپکے سے بنو ہاشم کی مدد کرتا تھا، غلہ بیچتا تھا، اور دوسرا زہیر بن ابی امیہ تھا۔ زہیر کی والدہ عاتکہ تھی جو عبد المطلب کی بیٹی اور ابو طالب کی بہن تھی۔ زہیر نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی مکے میں سب سے پہلے وہ بات کرے گا قریش والوں سے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے قریش والوں سے کہا، کیا یہ ظلم نہیں کہ ہم کھائیں پیئیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہو؟ میں اس صحیفے کو چاک کرنے لگا ہوں، یہ صرف ظلم و ستم ہے۔ سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ ابو جہل نے کہا، یہ سب ان کی سازش ہے، یہ صحیفہ چاک نہیں کر سکتے۔ اسی دوران ابو طالب بھی حرم پاک میں ایک گوشے میں موجود تھے۔ ان کا وہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس صحیفے کے بارے میں خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ ایسے کیڑے آئے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کی باتیں چاٹ لیں اس صفحے میں سے، اور اس صفحے میں، اس صحیفے میں صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہی باقی ہے۔ ابو طالب نے یہ بات مشرکین کو بتائی تو کہنے لگے، اگر ایسا ہوا تو ہم تمہارے اور تمہارے بھتیجے کے راستے سے ہٹ جائیں گے، تمہارا جو جی چاہے تم کرنا، لیکن اگر کچھ بھی ایسا نہ ہوا تو ہم اپنے ظلم و ستم کو ایسے ہی جاری رکھیں گے۔ جب صحیفے کو کھول کے دیکھا گیا تو ایسا ہی ہوا جیسا رسول اللہ نے بتایا تھا۔ رسول اللہ اور باقی تمام مسلمان اس وادی سے نکل آئے جہاں وہ رہتے تھے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ کی تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح سے جاری تھا۔ مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اسی طرح سے۔ ابو طالب گھاٹی سے اترنے کے بعد بیمار پڑ گئے تو مشرکین جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ اگر ابو طالب کو کچھ ہو گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کہا تو بہت بدنامی ہوگی، بہتر ہے کہ ابو طالب کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کر لی جائے۔ جو لوگ ابو طالب کے پاس بات کرنے آئے وہ قریش کے بہت معزز ترین لوگ سمجھے جاتے تھے، جس میں ابو جہل، شیب، ابو سفیان بن خلق، عتبہ بن ربیعہ شامل تھے۔ یہ یعنی کل 25 افراد تھے جو قریش کے معزز ترین لوگ سمجھے جاتے تھے۔ وہ آپ کے چچا کے پاس آئے کہ ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق۔ انہوں نے کہا، ابو طالب آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے ہماری نظروں میں، ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ اب آپ کچھ ہی دن کے مہمان ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کے بھتیجے سے کچھ بات کر لی جائے۔
جس پر ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا بھتیجے یہ قریش کے معزز لوگ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ہمیں ہمارے دین پہ چھوڑ دو اور خود تم اپنے دین پر قائم رہو، دوسروں کو دین کی دعوت نہ دو، اس کے بدلے میں جو تم چاہو گے ہم تمہیں دے دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ میری ایک بات مان لیں تو آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے۔ جس پہ ابو جہل نے کہا اچھا تم 10 باتیں ایسی بتاؤ ہم مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوچھیں گے۔ جس پر ان سب لوگوں نے ہاتھ مار مار کے تالیاں بجا بجا کے ہنسنا شروع کر دیا اور ہنستے ہنستے کہا یہ ہماری بات نہ مانے گا، یہ ہماری بات بالکل بھی نہ مانے گا۔ کیا سارے خداؤں کی جگہ بس ایک خدا کو دے دی جائے؟ واقعی تمہارا معاملہ عجیب ہے۔ پھر آپس میں بولے کہ یہ ہماری کوئی بات نہ مانے گا، بہتر ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جائیں اور اس کا فیصلہ اپنے خداؤں پہ چھوڑ دیں۔ پھر قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی، سوات قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، غرور کرتے ہیں، مخالفت میں ہیں، ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور رہائی کا وقت نہیں تھا وہ، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا ہے، اور کافر کہنے لگے یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود کو بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو ان میں سے جو معزز تھے قریش کے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور قوم کو اس سے پہلے یہ بات کرتے نہ سنا، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پہ نصیحت اترنی تھی یا اسی پہ یہ نصیحت کی کتاب اترنی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ نصیحت کی کتاب اللہ کی ہے۔ بے شک اللہ فرما رہے ہیں کہ میری کتاب میں شک کرتے ہیں، انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ زمین و آسمان کے مالک ہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے ان سے پہلے جو بھی قومیں آ چکی ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ان پر میرا عذاب آ چکا ہے، پھر بھی یہ لوگ نہیں ڈرتے۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا۔ بہرحال ابو طالب کی حالت بہت تشویشناک تھی، بہت نازک حالت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے چچا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس پر ابو جہل نے کہا کہ کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو جھٹلا دیتے ہو اور اس کے دین پہ ایمان لا رہے ہو؟ ابو طالب نے ان کی بات نہ مانی اور انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک روک نہ دیا جاؤں گا میں آپ کے لیے دعا مغفرت کرتا رہوں گا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جب کہ ان پہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ بھی آیت نازل ہوئی کہ آپ جسے چاہیں آپ جسے پسند کریں، ضروری نہیں کہ ہدایت انہیں دی جائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے کہ آپ کے چچا کا ذکر ہوا، تو آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ پر رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک ہی پہنچ سکے۔